جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ کسی وقت ہم سے آ ملیں گے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بڑی سرکشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہتے پھریں گے کہ خدایا ہمیں ایسی بنا دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے تو انہیں فضا میں بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اس دن جنتی لوگ ہوں گے جن کا مستقر بھی بہترین ہوگا اور آرام گاہ بھی خوب ہوگی۔ جس دن آسمان پھٹ کر ایک بادل کو راہ دے گا اور فرشتے اس طرح اتارے جائیں گے کہ ان کا تار بن جائے گا۔ اس دن صحیح معنی میں بادشاہی خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور جس دن ظالم انسان حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس نصیحت آ چکی تھی مگر اس دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ اور شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی، اور ہم نے اسی طرح مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھایا ہے، اور جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھیر کر منہ کے بل دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا وہ بدترین مقام پر ہیں، اور ان کا راستہ بدترین گمراہی کا راستہ ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا تھا کہ تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا، اور نوح کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے عاد و سمود اور اصحاب الرس کو ان کے درمیان بہت سی نسلوں کو تباہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دیں، اور جب وہ نہ مانے تو ہر ایک کو ہم نے پیس کر رکھ دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ بھلا کیا اس بستی کو دیکھتے نہیں رہے؟ پھر بھی انہیں عبرت نہیں ہوئی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اے پیغمبر، جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہوتا کہ یہ تمہارا مذاق بناتے ہیں۔ یہ کیا یہی وہ صاحب ہیں جنہیں اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے خداؤں کی عقیدت پر مضبوطی سے جمے نہ رہتے تو ان صاحب نے تو ہمیں ان سے بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، جب انہیں عذاب آنکھوں سے نظر آ جائے گا تب انہیں پتا چلے گا کہ کون راستے سے بالکل بھٹکا ہوا تھا۔ بھلا بتاؤ، جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہو تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یا تمہارا خیال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے نہیں، ان کی مثال تو بس چار پاؤں کے جانوروں کی سی ہے، بلکہ ان سے زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا ہے، پھر ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں
اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قرآن کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جدوجہد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے، اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی ہے جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ اور تم اس ذات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، وہ رحمان ہے، اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں؟ اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں، اور جو یہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ یقیناً کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو در حقیقت اللہ ہی کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لوگ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، اور جو دعا کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگار کا سربراہ بنا دے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے۔
اب جب کہ اے کافرو تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا۔ سورہ شعراء۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ توسین میم، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدا رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اب عنقریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً ان سب چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا بنائیں گے، اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام دیجئے۔ اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے، اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے، اور جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے، اور تم بڑے ناشکر آدمی ہو۔ موسیٰ نے کہا، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ جب مجھے تم لوگوں سے خوف ہوا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور پیغمبروں میں شامل فرما دیا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر رکھ رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے سارے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے کہا، وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے گرد گرد لوگوں سے کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی۔ فرعون بولا، تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کا معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ بولے، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر؟ فرعون نے کہا، اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لائیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے رستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔
اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب ہوں گے۔ اب موسیٰ نے اپنا عظیم عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس سارے تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون بولا، تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے، ثابت ہوا کہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے شہر میں ہرکارے بھیج دیے اور یہ کہلا بھیجا کہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں اور ہم سب احتیاطی تدابیریں کیے ہوئے ہیں، لہذا سب مل کر ان کا تعاقب کرو۔ اس طرح ہم انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی اور خزانوں اور باعزت مقامات سے بھی۔ ان کا معاملہ تو اس طرح ہوا، اور دوسری طرف ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ غرض ہوا یہ کہ یہ سب لوگ سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ یقینی طور سے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو بھی ہم نے اس جگہ کے نزدیک لے آئے، اور موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ اور اے پیغمبر، ان کا ابراہیم کا واقعہ سناؤ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کہیں تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادا بھی؟ میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمت والی جنت کے وارث ہوں گے، اور میرے باپ کی مغفرت فرما، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر ان کو اور ان گمراہوں کو بھی اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی۔ وہاں ہی سب آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے معبود سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو اس زمانے میں کھلی گمراہی میں مبتلا تھے جب ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رکھا تھا،
اور ہمیں تو ان بڑے بڑے مجرموں نے ہی گمراہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو ہمیں کسی قسم کی سفارش کرنے والے میسر ہیں اور نہ کوئی ایسا دوست جو ہمدردی کر سکے۔ اب کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے تو ہم مومن بن جائیں۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ وہ لوگ بولے، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ بڑے نیچے درجے کے لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب لینا کسی اور کا نہیں، میرے پروردگار کا کام ہے۔ کاش تم سمجھ سے کام لو، اور میں ان مومنوں کو دھتکار کر اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا ہوں جو تمہارے سامنے حقیقت کھول کر رکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت مہربان بھی۔ عاد کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو، اور تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑ کرتے ہو۔ اور میری بات مانو اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان تمام چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مویشیوں اور اولاد سے نوازا ہے، اور باغوں اور چشموں سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ وہ کہنے لگے، چاہے تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے، اور ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں۔ غرض ان لوگوں نے ہود کو جھٹلایا جس کے نتیجے میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا تمہیں ان اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا جو یہاں موجود ہیں، ان باغوں اور چشموں میں، اور ان کھیتیوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں؟ اور کیا یہ پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور حد سے گزرے ہوئے لوگوں کا کہنا مت مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کام نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے، تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم جیسے ہی ایک انسان ہو۔
لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ صالح نے کہا، لو یہ اونٹنی ہے، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک بار تمہاری، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور آخرکار پشیمان ہوئے، چنانچہ عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے، لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ لوط نے کہا، یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں۔ میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک گڑیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی۔ پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔ غرض بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب شعیب نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے۔ پورا پورا ناپ دیا کرو اور ان لوگوں میں سے نہ بنو جو دوسرے کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی۔ کہنے لگے، تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پر ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی۔ بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے۔ اے پیغمبر تمہارے قلب پر اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں؟ اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ پھر یہ کہہ اٹھیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا بتاؤ، اگر ہم کئی سال تک انہیں عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں
پھر وہ عذاب ان کے اوپر آ کھڑا ہو جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو عیش کا جو سامان ان کو دیا جاتا رہا وہ انہیں عذاب کے وقت کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے تاکہ وہ نصیحت کریں، اور ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ظلم کریں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں تو وہی سننے سے بھی روک دیا گیا ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کہیں تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر، تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو، اور جو مومن تمہارے پیچھے چلیں ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہی ہے جو ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار ہو۔ وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہی شائع لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ ہاں، مگر وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا۔ اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ سورہ نمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تواسین، یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہیں۔ یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ لوگ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا، اور ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو۔ پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے،
اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان ان کو یہ سجا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس سے مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی جو کیا جواب لے کر آتا ہے۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک کبھی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سلیمان نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں اسے پہچانتی ہے یا وہ لوگوں میں سے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ اگر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟
کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری قبول کر لی ہے، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ تم اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 ایسے آدمی تھے جو فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اسی طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔